اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلی نشست میں سماعت کر چکے ہیں، اسم پاک یا رحمانوں کے روحانی مسائل کے حل، آج ہم اس کی اگلی نشست میں بقیہ روحانی مسائل کے علاج کے اوپر آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ ان کو سماعت فرما لیجئے کہ اس کو ہم کون کون سے روحانی مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مرگی کے علاج کے لیے ایک عمل ایک تحفہ، حجابات قلبی دور کرنے کے لیے کینسر کا علاج، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول۔ مرگی کے علاج کے لیے جو اصحاب مرگی کے مرض میں مبتلا ہوں ان کے لیے یہ عمل اکثیر ہے۔ اگر شروع میں یعنی مرض کے ابتدا میں اس عمل کو شروع کر لیا جائے تو 3 سے 5 دن میں مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن مرض پرانا ہو تو اس کے کسی عزیز کو چاہیے کہ جب مریض سو جائے تو اسم پاک یا رحمانوں کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 مرتبہ پڑھ کر مریض کے داہنے کان پر پھونک مارے۔ انشاءاللہ 40 دن میں پرانے سے پرانا مرگی کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے اور اسے ہوش نہ آتا ہو تو یہی عمل کر کے اس کے داہنے کان میں پھونک ماریں تو فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ ایک عمل ایک تحفہ۔ کوئی شخص اگر چاہتا ہو کہ اس کا کوئی کام ایک ہی دن میں انجام ہو جائے تو وہ عصر سے مغرب تک اسم پاک یا رحمانوں کو 2980 مرتبہ پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بلا تعداد اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ جب اگلے دن سورج طلوع ہوگا تو اس کا یہ مسئلہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو، وہ اسے ناممکن بھی سمجھتا ہو، اس اسم پاک کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ یہ عمل پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پر عطا کرتا ہے۔ حجابات قلبی دور کرنے کا عمل۔ سلوک کی راہ کے مسافروں کو کبھی فرحت ہوتی ہے اور کبھی ان کے دل پر ایسے حجابات مسلط ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی عبادات میں مزہ نہیں آتا اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں۔ ایسی صورت میں راہ سلوک کے مسافر کو چاہیے کہ بعد از نماز عشاء وتروں سے پہلے اسم پاک یا رحمانوں کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 777 مرتبہ 7 دن تک پڑھیں۔ 8ویں دن روزہ رکھیں۔ روزہ کھولنے کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانوں کی کریں۔ انشاءاللہ اس کے حجابات قلبی دور ہوں گے۔ ظلمت اور تاریکی کے بادل ضرور چھٹ جائیں گے۔ راہ سلوک کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگیں گے۔ تجلیات الہی کا مشاہدہ کرے گا، کشف کا حصول ہوگا اور دل اتنا منور ہو جائے گا کہ اس کی روشنی سے پاتال کی گہرائیوں اور آسمان کی وسعتوں تک کو دیکھ سکے گا۔ کینسر کا علاج۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ کینسر کے موذی مرض سے نجات حاصل کرے تو وہ اگر یہ عمل خود کر سکتا ہو تو خود کرے، ورنہ اس کا کوئی قریبی یا خونی رشتہ دار یہ عمل کر سکتا ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے بعد ازاں نماز فجر مصلی پر بیٹھا رہے اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بلا تعداد اسم پاک یا رحمانوں اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک سورج نہ نکل آئے۔ سورج نکلنے پر عمل ختم کرے اور پانی پر دم کر کے سارا دن وہی پانی مریض کو پلایا جائے۔ یہ عمل 40 دن تک کرنے سے کینسر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول۔ یا رحمانوں کا ورد حصول رحمت کے لیے بے حد مجرب ہے۔ جو شخص اسے روزانہ
اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ بے شمار ولی اللہ مشائخ طریقت نے اس اسم مبارک یا رحمانوں کا کثرت سے ذکر کیا ہے اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اس اسم پاک کے ذکر سے انسان کا دل عبادت اور نیک عمل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یا رحمانوں کا عمل و نقش، جو شخص بھی اس اسم پاک کا عامل بننا چاہے اس کے لیے اسکرین پر آپ کو اس اسم پاک کا عمل اور نقش دکھایا جا رہا ہے۔ آپ اس طریقہ کے مطابق اس عمل کو کرتے ہوئے اس کے عامل بن سکتے ہیں، اور آپ کسی کو بھی اس کی اجازت دینا چاہیں تو عمل پورا کرنے کے بعد آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس اسم پاک کا عامل بننے سے پہلے اس کی اجازت ضرور طلب کیجیے۔ یا رحمانوں کا عمل و نقش، جس طرح یا اللہ یعنی اس میں ذات کا کوئی عامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یا رحمان کا عامل بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو شخص اس اسم پاک سے کام لینا چاہے وہ 40 دن بعد از نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس کے بعد وہ اس کا ورد پڑھنے کے لیے اور نقش درج بالا فوائد کے لیے دے سکتا ہے۔ یہ تھے اسم پاک یا رحمانوں کے کچھ روحانی مسائل کے حل جو آج کی اس نشست میں ہم نے گاہے بگاہے تفصیلاً جائزہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔